اس کے نصاب میں مداخلت کی جائے گی، اس کے نصاب کو تبدیل کیا جائے گا۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ آپ کی اسلامی مملکت میں کہ جہاں اسلامی معاشرہ آئین کا تقاضا ہے، اس میں نوجوان بچوں کو سیکس کی تعلیم دیے جاتے ہیں، بد اخلاقی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کے نظام میں اس کو تو کنٹرول کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس ملک میں اور دنیا میں آپ کی تہذیب، آپ کی اسلامی تہذیب، آپ کی مشرقی تہذیب، آپ کی قومی تہذیب کی پشپنائی اور تحفظ کرتا ہے تو آپ فوراً جاتے ہیں کہ جس کے نصاب کو تبدیل کرو، جیسے وہ کوئی دنیا سے الگ ایک مخلوق ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب والے، یہ ایک واحد نقطہ ہے کہ جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جس کے لیے میدان میں اترنا پڑا تو ہم میدان میں اتریں گے، کوئی کمپرومائز اس بات پر نہیں ہے۔ روز روز ہمیں آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، روز روز ہمیں جوابی پوزیشن میں کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے سارے فسادات کا جڑ ہم ہیں، جیسے سارے فسادات کا جڑ دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس نے آپ کے ملک کو بچایا ہے، دینی تنظیموں نے آپ کے ملک کو بچایا ہے، ان کے فارمولوں نے آپ کے ملک کو بچایا ہے، میری جماعت کے ہر فیصلے نے پاکستان کو بچایا ہے، پاکستان کی نظام کو بچایا ہے، پاکستان کی سوسائٹی کو بچایا ہے۔ اگر یہاں جنگ ہے نظریاتی اور ایک لبرل طبقہ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں امریکہ اور مغرب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں کی تہذیب کو ختم کر دوں، خدا کی قسم ہم تہذیب کی جنگ گلی گلی اور کچھ کچھ لڑیں گے، کوئی کمپرومائز اس بات پر نہیں ہے۔ اس حوالے سے احتیاط کیا جائے اور اس چیز کو سرے سے اس پالیسی کے حصے سے نکالا جائے۔ نجی مدارس اور دینی مدارس ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہوئے، بلکہ 1.5 صدی ہو گئی ہے اس بر صغیر میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضول مدرسے ہیں، دہشت گردی کے ذمہ دار یہ ہیں، فساد کی ذمہ دار یہ ہیں۔ مذہب اور دین اور اس کے پشت پر دینی مدارس اور ادارے جو آپ کے مذہب کا تحفظ کرتے ہیں، مذہبی علوم کا تحفظ کرتے ہیں، مذہبی تہذیب کا تحفظ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ مجروح اور کمزور کرنے کی طرف جائیں گے، پھر جناب والا مجھے یہ کہنے دیجیے اور ناراض نہ ہو جائیے کہ پھر یہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ امریکہ اور مغرب کا ایجنڈا ہے۔ اور ہمیں امید تھی کہ کسی وجہ سے کوئی حکومت تو آئے گی جو اس ایجنڈے کی پیروی نہیں کرے گی، اور آزادی کے ساتھ اس ملک کے حالات کو حقائق کی بنیاد پر سمجھ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیجیے۔ میرے مدرسے میں امیر اور غریب ایک ٹاٹ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نصاب کو ٹھیک کیجیے تاکہ بہت بڑے سرمایہ دار کا بیٹا اور بہت بڑے غریب کا بیٹا بھی ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کر سبق پڑھ سکیں۔ یہ نظام پیدا کرو۔ ایک ایجوکیشن میں پڑھتا ہے، ایک برحال میں پڑھتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ فیسیں ادا کرتا ہے، اور ایک غریب انسان کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طبقے کو ختم کرو۔ اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ ایک موافقت کی ہے، اس حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ ایک اتفاق رائے کیا ہے، لیکن اتفاق رائے ایک بات پر ہوتا ہے اور معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ آخر کم از کم ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں شائستگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور یہاں پر ہر بات قانون کے ذریعے نہیں ہوا کرتی۔ قانون ہر سال بنتے ہیں، ترامیم بھی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ یہاں اس پارلیمنٹ نے حدود اللہ کے قوانین کو ختم کیا، تحفظ نسوان کے نام سے، حقوق نسوان کے نام سے قانون لایا گیا، جہاں رضا بالجبر کو جائز قرار دیا گیا، نعوذ باللہ، اور پھر اگر زنا بالرضا کو جائز قرار دے دیا گیا، اور صرف بالجبر کو سزا، اور اس کے لیے بھی جب آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو تھانہ آپ کا رپورٹ درج نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا قانون جب کسی کی عزت نفس کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا، آپ ذرا ڈیٹا منگوائیں، اس تاریخ کے بعد سے لے کر آج تک اگر کہیں کسی کیس میں کوئی 1-2 عورتیں گرفتار تھیں یا 10 عورتیں گرفتار تھیں، آج آپ بتائیں کتنے مرد و زن اور کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیرت کے نام پر قتل ہو چکی ہیں، کاروکاری کے نام پر قتل ہو چکی ہیں۔ ذرا ڈیٹا تو منگوائیں کہ کیا حالت کر دی ہے آپ نے صرف مغرب کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہم قوانین بدلتے رہیں، معاشرے کا خیال نہ کریں، اور اس کے بعد غیرت کے نام پر لوگ قتل کرتے رہیں ایک دوسرے کو، خون بہاتے رہیں، اور ان کے تنخواہ مطمئن ہو کہ ہم نے تو اپنا ڈیوٹی دے دی ہے، فرض پورا کر لیا ہے، آقا کی خدمت کر لی ہے، معاشرہ جائے جس بھاڑ میں جائے اور تباہ ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ اس کی نہیں۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم روز روز قانون بناتے رہیں اور اس قانون کا رد عمل معاشرے میں سامنے آتا رہے۔ ہمیں ایک اتفاق رائے کی طرف جانا ہے،
ہم کل بھی اتفاق رائے کے لیے اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، ہم آج بھی اتفاق رائے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حکومت کو کمر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس قابل بنایا جائے کہ اگر ہم ساتھ دیں تو واقعی ہم ان کا ساتھ دے بھی سکیں، اور جو ہم نے آج تک مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دی ہیں، یا تو ہمیں بیٹھ کر بتایا جائے کہ آپ کی اس تجویز میں یہ تکنیکی خامی ہے تاکہ ہم اس کو دور کریں، ورنہ پھر ادھر ادھر پھرنے کی کیا فائدہ کہ کمیٹیاں بناؤ، مذاق کرتے رہو، وقت گزارتے رہو، اور پھر جا کر کہہ دیا تو مذاکرات ناکام ہو گئے تو آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں شاید ملک کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح راستے پہ چل کر ملک کو، قوم کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ جی ڈاکٹر